وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمنت باللہ. باوجہ بلند ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ مقدس میں اور بار اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھنڈی بہت ہے، آوازیں پست ہو رہی ہیں، نیندیں ستا رہی ہیں، بے چین و بے قرار پل گزر رہے ہیں. شاید دلوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ کہاں آ کر پھنس گئے. کیونکہ سردیوں کے موسم میں تو میٹھی میٹھی نیند گرم گرم بستروں پر ہوتی ہے. فکر نہ کرو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہاں، اگر اس کی منشا ہو وقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ ہمارا تمہارا مقدر ہے کہ ہم اس دھرتی پر تندواڑی کی اس درگاہ میں جمع ہوئے ہیں. سوچا تھا عنوان تقریر کا موضوع کچھ اور ہے، مگر پتہ نہیں کہ اچانک مجھ سے ایسا عنوان نکل گیا. آج اسی کے مفہوم پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کریں گے. عنوان محبت کا ہے. عنوان محفل بھی محبت کی ہے، جگہ بھی محبت کی ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں، میرا تجربہ ہے کہ یہ گاؤں بھی محبت کا ہے. بہت خوش نصیب ہیں اس گاؤں والے جہاں محبت والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ والے بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آج اسے شریف حضرت حاجی میوہ شاہ علیہ رحمہ میرے نانا کا ہے. الحمدللہ یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حاجی میوہ شاہ علیہ رحمہ کس قدر عزیز بھی ہیں، پیارے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں مجھے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں تو ایک مسافر ہوں، کبھی آ جاتا ہوں کبھی لوٹ جاتا ہوں. مقیم تو آپ لوگ ہیں. بس اتنا ہے، میں نے یاد رکھ لیجیے اپنے تجربے کے ساتھ میرا یہاں کا دور 30 سال ہو چکے. کتنے؟ 30 سال ہو چکے. 30 سال کے دور میں جو میں نے دیکھا
میرے خیال سے شاید آپ لوگ نہیں جانتے، آپ لوگ دیکھے نہیں ہیں۔ اس میں میں ایک حکایت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جو حقیقت میں جانتا ہوں۔ چلو باتیں کریں گے اللہ کی، باتیں کریں گے رسول اللہ کی، اور باتیں کریں گے داماد رسول مولا علی کی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ولایت کے دھنی آپ ہی ہیں، فاتح خیبر آپ ہی ہیں، داماد رسول آپ ہی ہیں، زوجہ فاطمہ آپ ہی ہیں، بابا حسنین آپ ہی ہیں، اور ساری امت کے رہبر آپ ہی ہیں، سبحان اللہ۔ ولیوں کے شہنشاہ آپ ہی ہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، کوئی ایسا پل نہیں ہے جو مولا علی سے نہ گزرا ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو مولا علی کے پاس نہ ہو، اور کوئی ایسی فقیری نہیں جو مولا علی کے گھر سے نہ ہو، کوئی ایسی تقوی بھی نہیں ہے جو گھر مصطفیٰ سے نہ ہو۔ بات بھی نرالی، نام بھی نرالا، گھر بھی نرالا، گاؤں بھی نرالا، اور جس کو خود خدا نے بنایا وہ سارا خاندان بھی نرالا۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہنے والا ہوں، ایک بار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف فرما ہے، اپنی زوجہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ باتیں چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی۔ اتنے میں یہ اس گفتگو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، کیا تم نے بابا کو دیکھا؟ کون ہے بابا؟ رسول اللہ۔ کون ہے؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ کو بابا کہنے کا حق سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں ہے۔ جو بھی کہتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو بابا کہنے والی صرف ایک فاطمہ۔ اور میرے رسول پہ صدقے جائیں، میرے رسول جانے بابا فاطمہ کو کہتے ہیں، اے بابا کی جان، کیا مرتبہ ہوگا؟ ہائے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا بابا کو، بابا کو؟ ہاں، حضرت علی فرماتے شاید مسجد میں ہوں گے یا اپنے گھر میں ہوں گے۔ تو فاطمہ فرمائے، نہیں، ایسا نہیں، تم اپنی زندگی میں کبھی رسول اللہ کو دیکھا؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ علی سے۔ اور علی جاتے ہیں کون؟ جہاں نبی وہاں علی۔ 3 دن کے بچے علی، آنکھیں بند نہ کھلی، کعبے کے اندر تشریف لانے والے مولا علی بت خانے میں بتوں کے درمیان پیدا ہوئے، لیکن صدقے جائیں علی کی آنکھ نہ کھلی۔ جب 3 دن کے بعد میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی تشریف لائے، بڑی خوشی کے ساتھ اندر آئے، اور آتے ہی کہا، کیونکہ سرکار مولا علی چچا کے بیٹے ہیں نا، چاچی کہاں ہے؟ تو بچے کو لا کر پیارے رسول کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچے کو لے کر اٹھانا کیا تھا؟ دیکھا، چہرے پر دیکھا، صدقے جائیں، تصور کر لو کیا منظر ہوگا۔ معصوم علی گودے مصطفیٰ میں، نبی کا چہرہ علی کے چہرے پر، علی کا چہرہ نبی کے چہرے پر، درمیان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جب نظر کرم مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ چہرے علی پر پڑی، فوراً علی نے آنکھ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ اے علی، اب تک تو آپ نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ یہ بھی گمان ہو گیا تھا لوگوں کو کہیں بچے کو آنکھیں چلی گئی، بچہ اندھا تو نہیں پیدا ہوا۔
اس بات کا بھی گمان ہو گیا تھا. وہ لوگ باری دیکھنے لگے کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے, کہیں آنکھیں ہے کہ نہیں. کس کو کیا پتا, وہ آنکھ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. جب پیارے رسول نے لیا تو فوراً آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں علی کی نظر اٹھی چہرہ مصطفیٰ پر. اسی لیے علی کا لقب جانتے ہیں آپ, کرم اللہ وجہہ. ہر صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ, ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی. ہر صحابی کا لقب ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اے صحابی اللہ آپ سے راضی. مگر جب علی کی باری آئی, علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کرم اللہ وجہہ, اے علی تیرے چہرے پر اللہ کا کرم, تیرے چہرے پر اللہ کا کرم. اب چہرے پر اللہ کا کرم, کس کا کرم؟ ہاں, چہرہ تو مصطفیٰ نے دیکھا, آنکھیں تو علی نے کھولا, مگر کہتے ہیں اللہ کا کرم. تو معنی یہ ہے کہ اے دنیا والو, اے اللہ کے بندو, اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ایک نہ سمجھو, یہ شرک ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو, اطاعت کو الگ نہ سمجھو, یہ کفر ہے. محبت میں دونوں ایک ہیں, جہاں اللہ وہاں نبی. اطاعت میں دونوں ایک ہیں, جہاں مصطفیٰ وہاں اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے پورا قرآن تو محبت مصطفیٰ میں نازل کیا, سرکار کی محبت میں نازل کیا. قرآن سرکار کی محبت میں, نماز سرکار کی محبت میں, روزہ سرکار کی محبت میں, حج سرکار کی محبت میں. کوئی ایسا عمل امت مصطفیٰ کو ملا ہی نہیں ہے جو بغیر محبت مصطفیٰ کے دیا نہ ہو. ہر عمل محبت مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں نا, یہ بھی محبت مصطفیٰ. بچوں کو پالتی ہیں, یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے. سب کچھ ملا ہے ہمیں صدقہ مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ میں. اب آئی بات, اس وقت سے لے کر پیارے نبی علی کو گود لے لیا, بچپن سے علی کے نبی کے ساتھ علی. اور ایک ایمان افروز والی بات ہے, سب سے پہلے پیارے رسول کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے والے امت مصطفیٰ میں مولا علی. ساری امت میں عثمان سے بھی پہلے, عمر سے بھی پہلے, صدیق سے بھی پہلے, ہر امتی سے پہلے کندھے سے کندھا نبی سے ملا کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے علی. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے بڑے ہوئے, کرم ہوا خدا کا, میرے مصطفیٰ نے اپنی دختر کو ان کے نکاح میں دے دی, داماد بھی بن گئے, ہے نا. اب یہاں بات چل رہی ہے, دیکھا مصطفیٰ کو, دیکھا مصطفیٰ کو, علی پریشان. میں تو بچپن سے ان کی گود میں پلا ہوں, کھیلا ہوں, بڑا ہوا ہوں. ارے صدقے جائیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی, بات ان کی بھی ہو جائے, کیونکہ ولیوں کا دامن ہے, ولیوں کی جگہ ہے, ولایت تو وہیں سے چلی آ رہی ہے. تبرک کر, ان کے غلاموں میں ہم سب کا بھی نام آ جائے. جن کا ذکر کرتے ہیں نا, وہ ذکر بھی ہمارے لیے باعث ہے, برکت بھی ہے, رحمت بھی ہے, ثواب بھی ہے, ذریعہ نجات بھی ہے. ابا جان پوچھا کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اے ابا جان, دنیا میں مجھ جیسا قسمت والا کون ہوگا؟ کیوں بیٹے, کیا بات ہے؟ کیونکہ جب بچپن میں حسنین و کرم روتے تھے نا, جھولے میں روتے تھے,
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کبھی عبادت میں کبھی پکانے میں لگ جاتی تھی. بچہ جب روتا تھا اللہ بے چین و بے قرار. ہائے سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدرت دیکھیے. بچہ علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا جھولے میں رو رہا ہے, قدرت بے قرار بے چین ہے, تو فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا, جاؤ فاطمہ کا بیٹا رو رہا ہے. فاطمہ کچھ کا جو کام میں ہے, عبادت میں ہے. اے جبرائیل جاؤ جھولا جھلاؤ, جھولا جھلاؤ. جبرائیل آئے, جھولے کی ڈوری پکڑ کر جھلانے لگے. ہے دنیا میں کوئی ایسا بچہ دنیا میں آیا یا آئے گا کہ جبرائیل آ کر جھولا جھلائے؟ ہے اس کا کسی کا گھر ایسا؟ ارے صدقے جائیں مصطفیٰ کا گھر آنا ہے. سبحان اللہ. ناز کرتی ہے قدرت گھر آنا یہ مصطفیٰ پر. جبرائیل جھولا جھلانے لگے, جھولا جھلانے لگے, جھولا جھلانے لگے. یہ بات معلوم ہوئی, یہی تو بات کہہ رہے حسین, ابا جان میری قسمت دیکھو جبرائیل میرا جھولا جھلائے. ہے کسی کی قسمت؟ ابا تو ابا ہیں, ابا تو ابا ہیں. بیٹے میری قسمت ناز کرتی ہے, سبحان اللہ. میری قسمت ناز کرتی ہے. تمہارا جھولا تو جبرائیل نے جھلایا, جبرائیل تو مصطفیٰ کا غلام ہے, لیکن میرا جھولا تو مصطفیٰ نے جھلایا. سبحان اللہ. قدرت ناز کرتی. جبرائیل تو غلام ہے مصطفیٰ, لیکن میرا جھولا خود آقا نے جھلایا. اب قسمت کس کی بڑی ہے؟ یہ ہے مولا علی, یہ ہے گھرانہ مصطفیٰ. جن کے گھر کے بچے روتے ہیں تو فرشتے جھولا جھلانے آ جاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب یہ علی کہاں گیا؟ دیکھا مصطفیٰ کو, علی پریشان. بچپن سے تو دیکھتا آیا ہوں, کھیلا ہوں ان کے گود میں. ارے ان کے گود میں ہی نہیں ہے, ان کے کاندھوں پہ کھیلا ہوں. سبحان اللہ. بچپن میں بچے کاندھے پر چڑھ جاتے ہیں, یہ بات اور ہے نا. یہ لاڑو پیار میں ہوتا ہے, کبھی نانا کے کندھے پہ, کبھی دادا کے کندھوں پہ, کبھی بزرگوں کے کندھوں پہ بچے چڑھ جاتے ہیں. یہ فطرت ہے بچوں کی, ہے نا. لیکن مولا علی کی قسمت پہ قربان جائے, جوانی کے عالم میں مصطفیٰ کے کندھوں پر سبحان اللہ. کوئی ایسا جوانی کے عالم میں مصطفیٰ کے کندھوں پر. ارے قدرت تو قدرت دیکھو, منشائے الہی پہ قربان جائیں. امت مصطفیٰ کو صبح قیامت تک سبق ملنا چاہیے. ہم تو ایمان کی بات کرتے ہیں, مگر ہمارے اندر کتنا کفر بھرا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے, اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جوانی کے عالم میں کندھوں پر وہ وقت آیا. کون سا وقت؟ کفر سے پاک کرنے کا وقت, گندگی سے پاک کرنے کا وقت, بت خانے کو پاک کرنے کا وقت آیا. فتح مکہ کا وقت. جب مکہ فتح ہوا, میرے رسول نے فرمایا ساری گندگی, ساری مورتیوں کو گرا دو, سارے بتوں کو صاف کر دو. صحن کعبہ صاف ہو گیا, اطراف و کنار صاف, سب کچھ صاف ہو گیا, مگر ایک بت اوپر تھا, اس کے پاس کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں پاتا, اور وہ بھی بتوں کا سردار تھا. ہائبول اس کا نام. اب ڈنڈا لے کر ڈنڈے سے بھی ماریں گے تو نہیں جاتا. اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور بلایا علی کو, اے علی آ جاؤ. 10,000 صحابہ وہاں موجود ہیں, بڑے بڑے قبیلے والے, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے پیسے والے بھی موجود ہیں. مگر صدیق اکبر بھی ہے نا, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, جلیل القدر صحابہ بھی ہیں, مگر میرے رسول بلاتے ہیں علی کو.
جب علی قریب آئے پیارے رسول نے فرمایا اے علی اس کو توڑنا ہے، ایسا کرو تم میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب علی بھی علی ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، غلام ادنا ہوں، میں آپ کے کاندھوں پر کہیں بید بھی نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھے، میں آپ کو بلند کروں گا۔ رسول اللہ آئے گئے۔ رسول جب بن کر آتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یہ ہمارے رسول تو سارے رسولوں کے رسول ہے۔ علی فرمانے لگے آپ میرے کاندھوں پر بیٹھو میں بلند کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں اے علی تم میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، میرا وزن اٹھا نہیں سکتے۔ اب شریعت تو شریعت یہاں خاموش، اب آئیے طریقت کی طرف۔ بوجھ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزن اتنا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دے، میرے رسول دوسرے پلڑے میں ہاتھ رکھ دے تو ہاتھ بھاری ہو جائے گا، پلڑا اڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور علی بھی طاقتور ہے، اللہ نے ایسی طاقت دیا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، قوی ہے وہ، علی ہے وہ، مگر مصطفیٰ کے آگے وہ تو ادنا ہے۔ پیارے رسول فرماتے میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، وزن اٹھا نہیں سکتے، ہاں تمہارا وزن میں اٹھاؤ۔ اب حکم مانا بھی لازم ہے، اگر نہ مانیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول نے فرمایا آ جاؤ میرے کاندھوں پر، علی بڑھ گئے کندھے رسول پر، جوانی کے عالم میں کاندھے مصطفیٰ پر علی بیٹھ گئے اور ڈنڈا لے لیا، مار کر توڑ کر گرا دیا، صاف ہو گیا۔ یہ کیا کیوں؟ یہ اور بھی صحابہ کر سکتے تھے، ایک صحابی کے اوپر دوسرا صحابی چڑھ جاتا کر سکتے تھے، یہ کوئی ذریعہ بنا کر توڑ دیا جاتا تھا، مگر ایسا کیا کیوں؟ میرے رسول کے علم غیب پہ اکثر لوگ اعتراض کرنے والے دلیندر آج کل کئی لوگ ہیں، مگر میرا رسول وہ ہے صبح قیامت تک ہر پل پل کی خبر جاتا ہے۔ اس 10,000 کے صحابہ کی جھرمٹ سارے لوگوں کو بتا دیا ہے، لوگوں دیکھو کفر کو پاک کرنا یہ کسی اوروں کا کام نہیں ہے، مصطفیٰ کی نسبت سے پاک کرنا یہ علی کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کعبے کی گندگی کو علی نے پاک کیا تو دلوں کی گندگی کو آل نبی نے پاک کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ بتا دیا، یہ سبق دیا امت کو۔ چڑھے نا کاندھوں پر۔ اور دوسری بات، میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری ہی امت علی کو نیچا دکھائے گی، علی کو کمزور بتائے گی، علی کو چھوٹا دکھائے گی، مگر صبح قیامت تک آنے والی امت یاد رکھ لے، جس علی کو نبی کاندھے پر بٹھا کر بلند کرتا ہے، قسم خدا کی کوئی دنیا والا اس کو اتار نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نبی کی بلندی کو جاننا ہے کہ نبی کی بلندی کہاں تک ہے۔ نبی کی بلندی ساتوں آسمانوں سے بھی بلند ہے، سدرت سے بھی بلند ہے، عرش اعظم سے بھی بلند، جہاں ساری بلندیاں ختم وہاں نبی کی بلندی۔ سبحان اللہ، اب اس بلندی پر علی کاندھوں پر، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان کی بلندی کا اندازہ کیا ہوگا؟ اب ذرا پوچھئے، میں نے تو شریعت کو رکھی ہے، طریقت پہ بات کر رہا ہوں، اے علی آپ نے مصطفیٰ کے کاندھوں پر بیٹھ کر اتنا بلند ہو گئے، منظر کیسا تھا؟ صدقے جائیں علی فرماتے ہیں سبحان اللہ، منظر ایسا تھا اگر میرے نبی اجازت دے دیتے تو میرا ہاتھ عرش اعظم کو پکڑ کر کھینچ لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ہاتھ عرش اعظم تک چلا جاتا ہے۔ یہ بلندی ہے نبی کی، یہ بلندی ہے علی۔ سبحان اللہ۔
اب وہ علی سے فاطمہ پوچھ رہی ہیں کیا تم نے دیکھا؟ ہاں مسجد میں بھی کئی بار دیکھا، بچپن سے دیکھا، جوانی میں دیکھا، ہر پل، ہر دن، ہر رات، ہر وقت، جہاں نبی وہاں علی، جہاں علی وہاں نبی، سفر میں، حضر میں، سفر میں، ہر جگہ۔ فاطمہ کیا بات ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ کیا دیکھا؟ مجھے بھی بتاؤ نا، مجھے بھی بتاؤ۔ ہاں وقت آئے گا۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ فاطمہ ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں بابا جان کو صرف 2 بار دیکھا۔ کتنے بار؟ صرف 2 بار دیکھا۔ بیٹی بیٹی ہو گئی، لختے جگر ہو گئی، صرف 2 بار دیکھا۔ تو آپ فرماتی ہیں اچھا جو میں نے دیکھا وہ تمہیں بتاؤ۔ اور اس سے پہلے اب اس بات پر کوئی اعتراض نہ کرے تو دلیل دے دے، حدیث مصطفیٰ دے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں، آپ روایت کرتی ہیں۔ ایک بار میں نے نبی کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھا تو دروازہ تھوڑا کھولا، جھانک رہی تھی، نبی آ رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ نبی بھیگ رہے ہیں، موٹی موٹی چھینکیں، بڑی بارش، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، نبی چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اسی بارش میں جب گھر میں آئے، اندر آئے تو ام المومنین فرماتی ہے میں نے نبی کا سر، یعنی پوچھنے کے لیے کہیں بھیگے کپڑے وغیرہ، سر وغیرہ دیکھا، نبی کا سر دیکھا سوکھا تھا، کپڑے وغیرہ سوکھے تھے، کچھ پانی کا تنکا، کوئی ایسا اثر ہی نبی پر نہیں تھا۔ وہ آپ ہاتھ پھرانے لگی نبی کے سر سے، تو نبی فرماتے ہیں عائشہ تو کیا کر رہی ہے؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسلادھار بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگتے ہوئے آ رہے، میں نے دیکھا۔ یہ بات سن کر نبی مسکرائے، ہائے سبحان اللہ، مسکرائے اور کہنے لگے اے عائشہ تو نے سر پہ کیا اوڑھا؟ سر پہ تو نے کیا اوڑھ کر رکھا؟ تو نبی بی بی ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے سر پہ آپ کا تیبن ہے، آپ کی چادر کا ایک ٹکڑا میں نے اوڑھ کر رکھا ہے۔ تو نبی کہنے لگے ہاں یہ اسی کا اثر ہے، کیونکہ نبی کے جسم سے جو کپڑا مس ہو جاتا ہے وہ کپڑا سراپا رحمت بن کر نازل ہوتا ہے۔ اے عائشہ تو نے دیکھا ہے وہ بارش نہیں تھی، وہ رحمت تھی، کیونکہ رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہر پل وہی رحمت برستی۔ یہ سن لیا نا دلیل، یہ حقیقت ہے۔ اب آئیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 بار دیکھا تو آرزو پیدا ہوئی مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ۔ وقت اثر ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں، گلی سے آ رہے ہیں، پتہ چلا، فاطمہ نے کہا اے علی جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ علی آ گئے، تھوڑا دروازہ کھولا، فاطمہ نے ہاتھ رکھا اور علی سے فرمایا یہاں سے دیکھو مصطفیٰ چلے آ رہے ہیں۔ جب علی کی نگاہیں ہاتھ کے، فاطمہ کے ہاتھ کے نیچے سے پڑی مصطفیٰ پر، قسم خدا کی کیا تھا وہ منظر؟ علی کی نگاہیں دیکھتی رہی اور مصطفیٰ نظر آتے رہے، گلیوں میں، دروں میں، دیواروں میں، پتھروں میں، پتوں میں، درختوں میں،
ستاروں میں، چاند میں، سورج میں، آسمانوں میں، بحر و بر میں، شمس و قمر میں نگاہ جس جگہ بھی پڑتی وہی چہرے مصطفیٰ نظر آتا، سبحان اللہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں چہرے مصطفیٰ نظر آتا۔ کوئی دن کا ایسا نہیں ہے دنیا کا جس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو، یہ علی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ کوئی پھول، کوئی پتا، کوئی ٹہنی اور ایسی نہیں ہے جس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو، کوئی پتھر و کنکر ایسا نہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو، کوئی شمس و قمر و ستارے ایسے نہیں ہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ نہ ہو۔ جلوہ مصطفیٰ تو یہاں بھی ہے، جلوہ مصطفیٰ وہاں بھی ہے، اور جلوہ مصطفیٰ جہاں نہیں وہاں دنیا نہیں۔ یہ تھی حقیقت جلوہ مصطفیٰ کی، اور یہ جو دکھا ہے محبت میں، بس سمجھ میں آئی کس میں؟ محبت ہاں، اسی لیے کہتے ہیں جس کے پاس محبت رسول نہیں ہے اس کی دنیا برباد ہے، آخرت بھی برباد، کیونکہ خدا نے ہم کو بنایا ہی ہے محبت مصطفیٰ۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے محبت کا پیغام دیتا ہے، بعد میں عبادت کا۔ یہ مت سمجھو پہلے عبادت کرنا، پہلے محبت کا پیغام۔ کیا ہے محبت کا پیغام؟ یحبونہم کحب اللہ۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے آسان زبان سے کہہ دوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی جس کو مجھ سے محبت ہے، یہ معنی ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی جس کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی جس کو مجھ سے محبت ہے۔ سن لیا نا؟ اب آگے آئیے۔ اے اللہ، تیرا فرمان ہے سب سے پہلے تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، یہ واقعی ہے نا؟ سب سے پہلے تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا کی محبت پہلے، خدا کی محبت پہلے، بندے کی محبت بعد میں۔ ایسا نہیں کہ پہلے بندہ محبت کرے، جیسے آج کل کے کئی فرقے پرستی والے ہو گئے ہیں، کئی جماعتیں ہو گئی ہیں، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ محبت چیز ہوتی کیا ہے، ان کو تو صرف عبادت پتا ہے۔ نماز پڑھتے جاؤ، لوگوں کو دھوکہ دیتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ، ہے نا؟ مگر ایسا نہیں، محبت میں کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جبکہ محبت ہے۔ غدار بے وفا ہو ہی نہیں سکتا، محبت والا کبھی بے وفائی کرے گا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے محبت کا پیغام دیا، اور وہ پیغام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اے میرے نبی اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سب سے پہلے فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت کیا ہے؟ کیا ہے اطاعت؟ نبی کو دیکھتے جاؤ، نبی جیسا کام کرتے جاؤ۔ اور یہ اطاعت میں ایسا نہیں کہ صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صرف یہ تو عبادت ہے، یہ تو فرض ہے، مگر اطاعت کے دائرے میں اگر آ جائیں گے تو اطاعت کے دائرے میں مصطفیٰ کا چہرہ تکنا ہے، جو صحابہ کی سنت ہے۔ محبت رسول، اطاعت رسول میں جانثار رسول، وفادار رسول، اور اطاعت مصطفیٰ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو پیارے نبی مسکراتے ہیں، اس طرح مسکرانا بھی اطاعت ہے۔ اس میں ایک حدیث یاد آئی مجھے، ایک قافلہ جا رہا تھا، گھوڑوں پہ سفر کر رہا تھا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
अन्हु के दौर का वाकया है। उनकी हुकूमत थी खलीफुल अमीरुल मोमिनीन। तो रास्ते में बेरी की काटी बोलते ना, कांटे कांटे वाले समझते ना आप लोग, बेरी की कांटी के दरख्तों की पौधे आए, मुश्किल उसमें से निकल सकते। रास्ता बाहर से है, दूसरे सहाबा सारे अपनी सवारियां लेकर बाहर से घूम के निकल गए, मगर एक सहाबी उसमें ऐसे हैं उसके अंदर घुस गए, निकल भी गए, फिर सामने गए, फिर पलटे, फिर ये रास्ते से आए, फिर उसके अंदर घुसे, फिर निकल गए। और फारूक आजम देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, फिर पलट कर आए, फिर उसके अंदर से घुसे, फिर निकल गए, फिर पलटे, फिर आए, फिर उसके अंदर घुसे, ठहर गए और उस दरख्त की टहनी पकड़ी, उसके कांटे को पकड़ा, अपने लिबास को चुभाया और फिर छुड़ाया, फिर निकल गए। क्या था ये? फारूक आजम कहने लगे अरे क्या है ये मंजर, कहीं दीवाना तो नहीं? आसान से निकल गया, इधर भी रास्ता है, निकल जाना चाहिए, ऐसा क्यों किया? फिर आखिर टहनी को पकड़ा, काटा, चुभाया, लिबास में फिर निकाला, फिर निकल गया, ये क्या है? तो कहने लगे ऐ उमर, यही तो मुस्तफा की सुन्नत है। मैंने एक बार आया था मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, साथ में, जब इसमें से घुसे तो कांटा लग गया था, कांटा लग गया था, उसको छुड़ाया, निकल गए। मैं वो सुन्नत को याद कर रहा हूं। 3 बार भी अंदर गया तो कांटा नहीं लगा, क्या करूं, मजबूरी, मैंने पकड़ कर लगाया, फिर छुड़ाया, फिर निकल गया। ये भी इताअत है। सिर्फ इबादत इताअत है, बात समझ में आ रही? ये इताअत मुस्तफा है। सहाबा में ये अकीदा था, और यही अकीदा तो कुरान बयान कर, वस्बि नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू। ऐ सहाबा, खुदा फरमा रहा है, जब मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं तो इधर उधर उधर इधर न देखना, सिर्फ तकते रहना, तकते रहना, तकते रहना, तकते रहना, तकते रहना कि क्या चेहरे ये मुस्तफा। क्यों याद नहीं कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि क्या मर्राई हुआ राउल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। बात समझ में आ रही है आपकी? अब आइए उस घराने की तरफ चलते हैं। अली शान भी निराली, फातिह खैबर, और फकीरी और विलायत उसी घर से चली आई। हर वली उनका गुलाम है, हर वली उनका नौकर है, हर वली को विलायत उन्हीं से आती है। वो तो धनी है ना। अब जैसे कहा जहां नबी वहां अली, जहां अली वहां वली। वली को समझते ना? अब हम जानते हैं औलिया, औलिया को पहचानते हैं करामतों से। किसी के पास करामत है, हाँ फलाने वली के पास इतनी बड़ी करामत है, यही समझते हैं ना, इतनी ही बड़ी करामत, इतनी बड़ी करामत वाला है वली। अजीजों, करामतों से वलियों की पहचान नहीं होती, जहां वली होते हैं करामत हो ही जाती है। समझ गए? अब उन वलियों में दर्जे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। अब उस बात को आने के लिए मैं पहले ये तर्जुमा कर दूं कि अल्लाह मोहब्बत पहले बंदे से करता है, फिर बाद में बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है। मगर उससे पहले वो बंदा वल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले ईमान वाला होता है, और वो ईमान मुस्तफा के दर्स में।
اور وہی ایمان والا خدا سے محبت کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب وہ ایمان والا جب در مصطفیٰ سے لیتا ہے، ایمان لیتا ہے، اس کے بعد اطاعت لیتا ہے، محبت کرتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں غرق ہو جاتا ہے، جب جا کر خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جب خدا اس سے محبت کرے اس کو ہم ولی کہتے ہیں، اور وہ ولی اس کی سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے اطاعت مصطفیٰ. یہ سب سے بڑی کرامت. یہ کام ہو گیا ہو جا یہ تو الگ بات ہے، مگر ان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ. وہ اطاعت محبت مصطفیٰ. وہ اولیاء، اور اولیاء ہمارے لیے تمہارے لیے. الحمدللہ جس گاؤں جس بستی میں اولیاء ہوتے ہیں وہ گاؤں وہ بستی کی آبادی ہے، بہبودی ہے، رحمت برستی ہے، امن ہوتا ہے. یہ ان کے قدموں کی برکت ہے. کیونکہ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. اس کا معنی ہے دوست اللہ کا. اللہ ہی کا دوست جہاں موجود ہوتا ہے اس کی دوستی کے عوض میں وہاں اطراف و کنار رحمتیں برستی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس تمبا واڑی میں ایک نے تین ولی ہیں. نسبت اگر دیکھنا ہے تو یہاں آ کر دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک آیت آئی ہے مولانا سورت بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ پیشوا کے ساتھ بلائے گا. بروز قیامت کون ہے تیرا پیشوا، کون ہے تیرا مرشد، کون ہے تیرا پیر. اب نسبت دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیے، یہاں دیکھ. جب بروز قیامت ہیما صاحب آپ سے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا اے ہیما سائیں بتا. جیوا سا سے پوچھیں گے اے جیوا سائیں بتا. میوا سائی سے پوچھیں گے اے میوا سائیں بتا. تو وہاں سب سے پہلی آواز میوا سائی کی اٹھے گی. کیوں؟ خدا پوچھے گا تیرا امام کون؟ تو میوا سائی کہیں گے میرا ایمان جیوا ہے. جیوا سائی سے پوچھے گا تیرا امام کون؟ وہ کہیں گے میرا امام ہیما سائی ہے. یہ تین ایک دوسرے کی نسبت سے آرام فرما رہے ہیں، تو ان کی نسبت کی قسم تمباواڑی تو تمباواڑی رحمت والی بن گئی. جانتے نہیں ہیں حقیقت کو. اب یہ ساری داستان جو میں نے بتائی سرکار مولا علی کا واقعہ، میں نے پہلے ایک بات آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ تو یہاں کے مقیم ہو، میں تو مسافر ہوں. میرا آنا جانا ہوتا ہے، انشاءاللہ جب تک زندگی رہے آتا جاتا رہوں گا. منع کریں گے مجھے کوئی؟ آپ لوگ منع کریں گے؟ باپو بتاؤ. ایسا تو ہمارا میرا آستانہ ہے، خانقاہ ہے، بھی ہے، ہر گاؤں میں ہے، ہر بستی میں ہے، باہر بھی ہے، پھر بھی میں یہاں آتا ہوں. مگر یاد رکھیے میں یہاں خادم بن کر آتا ہوں، مخدوم بن کر نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میرا ایک عہدہ ہے. یہ آپ لوگ صرف مجھے تقریر میں یا چلتے پھرتے اس طرح دیکھ رہے ہیں نا. اگر دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چلیے. میرا ایک عہدہ ہے، ایک عزت سے، اور 6-7 درگاہیں، گاؤں کی خزاوت ہے، ماوت ہے، سب کچھ ہے. پھر بھی میں کیسے رہتا ہوں؟ خادم بن کے رہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ابا کی نصیحت ہے. بیٹے اگر کچھ پانا ہے تو خادم بنو. تم چاہے آسمانوں کی بلندی پہ چھو لو، مگر خادم بنو گے تو پاؤ گے. مخدوم نہیں بننا.
اب ہر کسی کے دعوے مخدوم بننے کے ہوتے ہیں، خادم بننے کے نہیں ہیں۔ خادم بنتا ہے خدمت سے، اور خدمت ملتی ہے نامچ، دیتی ہے خدمت کیا؟ نامچ۔ اگر نامت کو پانا ہے تو خدمت۔ بزرگان دین فرماتے ہیں خدمت، قربت، عبادت، تیسرا درجہ ہے عبادت۔ قربت پانا ہے کسی ولی کی تو پہلے خدمت کرو، قربت ملے گی۔ جب قربت ولی کی مل گئی تو عبادت خود بخود آ ہی جائے گی۔ اس کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہر ولی عبادت والا ہے، ہر ولی اللہ والا ہے، ہر ولی رسول اللہ والا ہے۔ اور جب خدمت و قربت سے ولی کی قربت پا لیتے ہو، وہ ولی کو گوارا نہیں دیتا کہ میں عبادت کروں، میرا خادم عبادت نہ کرے، اور وہ رشک کرتے ہیں ان خدام پر، ان خادموں پر، کہ خادم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائے۔ کوئی ولی نہیں کہتا اپنے مریدوں کو چوری کر، شراب پی، ظلم کر، ڈاکے ڈال، جوا کھیل۔ اور ہم کسی ولی کو، گانجا چرس شراب پینے والے کو ولی نہیں کہتے۔ جو بھی ولی ہوتے ہیں پہلے جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر وقت آخر دیکھو کہ وہ جگایا کیسے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا جو خادم ہوتا ہے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آتی۔ ایک دن کی مہلت ہی مل گئی تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کی مہلت مل گئی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا سے جب وہ جاتا ہے خادم پاک و صاف ہو کر جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا قول ہے، قربان جائیے۔ ہم تو امت مصطفیٰ ہیں، اور غوث پاک کے معتقد بھی ہیں، غوث پاک کے مرید بھی ہیں، کیونکہ سلاسل سلسلے تو ہزاروں ہیں، مگر سارے ہزاروں سلسلے خانوادے سب کے سب غوث پاک میں ملتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا چاہے جس کا بھی مرید ہو، جو بھی پیر ہو، وہ غوث پاک کا ہی خادم ہے۔ یہ تو مرکز ہے نا۔ تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ میرا خادم کبھی بھی بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے، جیسا کہا نا میں تو مسافر آتا جاتا ہوں، مجھے تو کسی سے کوئی نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، بس آیا کوئی کھلائے کھا لیے، پھر وقت آ گیا نکل گئے، کوئی حاجت نہیں ہے، اور مغبوبیت کرنی نہیں ہے اپنی۔ کیوں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں خادم بنو گے سلامت رہو گے، مخدوم بننے کی کوشش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ۔ یہ میرے ابا کی نصیحت تھی، اور دوسری نصیحت تھی میرے ابا کی، اگر کچھ پانا ہے تو سب سے پہلے پانے کا شوق رکھو۔ کیا رکھو؟ پانے کا شوق رکھو، پھر اس کام سے محبت رکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کام سے محبت رکھو، پہلے شوق رکھو، اس کام سے محبت رکھو، اور تعلق اس طرح جوڑو، تم اعلیٰ بھی ہو تو ادنا ہو جاؤ، اعلیٰ بھی ہو تو ادنا ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ادنا اعلیٰ بن کر رکھ جائے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تکبر تباہی کا کارن بنتی ہے، تواضع اعزاز بلند کرتی ہے۔ اور میں نے جو دیکھا، اس سے پہلے بھی میں نے تقریروں میں کئی بار شاید آپ لوگوں کو سنایا ہوگا، پھر بھی میں بات کو دہراؤں تاکہ عقیدہ تازہ ہو جائے، اس عقیدے سے ایمان تازہ ہو جائے، کیونکہ عقیدے سے ایمان سنورتا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ ہے تو وہیں سے ایمان سنورتا ہے۔ صحیح عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں صحیح عقیدہ مدار نجات ہے۔ عقیدے کو مضبوط بناؤ، اور اندھا عقیدہ بھی ایسا مت بناؤ جس میں کئی غلطیاں ہوں، جیسے ہم اپنے روز مرہ زندگی میں، گھروں میں، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ، دوست و احبابوں کے ساتھ جو کرتے ہیں نا، یہ ساری غلطیاں اور یہ ساری خطائیں ہم کو ہی پتہ نہیں کہ اتنی خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں روز مرہ کی زندگی میں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔
مگر اللہ والوں کی بارگاہوں میں ان سب کا کفارہ ہے. جب بارگاہ سے محبت رکھو گے، بارگاہوں سے عقیدت رکھو گے، یہ سارے کام خود بخود ختم ہوتے آئیں گے. سارے کام ختم ہوں گے، کیونکہ کوئی اللہ والا تمہیں برے راستے پر چلنے نہیں دیتا. جو چلنے دیتا ہے وہ اللہ والا نہیں ہوتا. سمجھے بات؟ اب میرے یہاں گواہ بھی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں. 30 سال سے میرا آنا جانا ہے. نہیں میں نے کچھ بدلا؟ شاید میرے خیال سے آپ لوگ کچھ بدلے ہوں گے، میں تو کچھ بدلا نہیں. 30 سال سے. اور مجھے بلایا میوا صاحب نے سبحان اللہ. جب آپ حیات تھے. میں جمل مڑک میں تھا، وہ آپ بھی جمل مڑک کی ہی ہیں، وہیں کے ہیں، مگر بچپن میں آ گئے ادھر. میرا پتہ، نام، ایڈریس وغیرہ نشانیاں سب لکھ کر دیا. گنورا بھائی تھے اور ان کے ساتھ میں کوئی اور ساتھی تھے، دونوں آئے تھے آستانے پر. میں تو اس وقت غیر حاضر تھا. وہ آئے، پرچی دیے، نکل گئے. پھر دوبارہ آئے تو میں ملا. دل جمعرات کا تھا. اچھی طرح مجھے وقت، تاریخ سب کچھ یاد ہے. سبحان اللہ. 30 سال پہلے کی بات ہے، 93 کی، 93 کی بات. ملے، باپو کا نام دیا. میں نے بھی سنا، میں تو پہلے کبھی سنا نہیں اپنے ابا سے. میں نے کہہ دیا اچھا آپ چلو، میں بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ہو سکے تو آؤں گا. بس کہہ دیا، وہ چلے گئے. دوسرا دن ہوا، جمعہ تھا. میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، کتابت ہوئی، گھر بھی آیا، کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، سو گیا. قسم خدا کی جب سویا نا، آج بھی میں ناز کرتا ہوں میری قسمت پر. سبحان اللہ. جب سویا میں نے دیکھا کہ پورا منظر جو دیکھ رہا ہوں یہی منظر دیکھا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ تیبن پہنے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں. جب میں قریب آیا، یہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، یہ بات حقیقت ہے. یہی بات مجھے خادم بنا کر بار بار یہاں لاتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میں یہاں مخدوم نہیں بنتا. جب قریب گیا تو دیکھے ایسے نظر اٹھا کر، پہلی نظر تھی، اور کہنے لگے ہم بلائیں تو آپ نہیں آتے. یہی پہلا لفظ تھا، ہم بلائیں تو آپ نہیں آتے. یہ 2 بار باتیں ہوئی تو اچانک نہیں، پورا منظر دیکھا. میں اٹھا، حیدرآباد کو فون کیا، پھر اپنا مرید وغیرہ تھے ان سے کہا بھائی ایسا رات کو جانا ہے، جمعہ گڑھ جانا ہے. وہ بھی پریشان، کبھی بات نہیں ہوئی نا، ادھر آنا نہیں ہوا تھا. ٹکٹ بن گئی، پھر وہاں سے اٹھا، شام کو ہی نکل گئے. جیسے میں نے خواب دیکھا تھا نا، اسی طرح گاڑی میں بیٹھا، اسی طرح راجکوٹ اترا، اسی طرح پھر رکشے میں بیٹھا، پھر ایس ٹی گیا، بس میں بیٹھا، یہاں اترا، باہر آئے. جیسا اس وقت میں نے آیا تھا. جب بھی میں ٹرین سے آتا ہوں تو اسی طرح آتا ہوں. آج کو بھی مجھے وہ دکان یاد ہے. جب ٹرین سے باہر آیا تو سامنے دکان پہ گیا تھا، چائے وہی پی، پان کھایا. آج کو بھی میں ٹرین سے آیا تو وہ دکان پہ جاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، پان کھاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تب کی بات ہے. اور پھر سیدھا یہاں تک تو یہ پورا جنگل تھا، یہ سب پتھر، کچا راستہ، سڑک کچی تھی، پتھر وغیرہ تھے. اندھیرا تھا، 1:30 بجے. اور یہاں کیسر باپو کی خدمت میں تھا. آئے، ملے، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، پیاری پیاری. رات صبح 5 بجے تک بیٹھے تھے. الحمدللہ یہ پہلی ملاقات تھی. تو اس وقت میں نے 1 مہینہ رکا تھا. سبحان اللہ. مجھے اجازت نہیں دیتے، تب آتا تھا مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے رکتا تھا. جو میں نے دیکھا، جو حقیقت میں نے دیکھا، یہی اسی لیے میں کہتا ہوں میوا صاحب آپ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. سبحان اللہ. دکھتے عام ہوں گے
دکھتے عام ہوں گے، مگر نگاہ اٹھائی تو جوناگڑھ سے لے کر جمل مڑک تک رہبری کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی حقیقت ہے. اور دوسری بات آپ لوگ جمعہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، پانی نہانا، کپڑے صاف ستھرے پہننا، عطر وغیرہ لگانا، سرما وغیرہ لگانا، ارے بزرگوں کی بات ہی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. عبادت کرنے مسجد کو جاتے ہیں جمعہ کے لیے، یہی قاعدہ ہوتا ہے نا. مگر میں نے کئی بار دیکھا، جمعہ نہیں، وقت نہیں، جمعہ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، باپو اٹھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، وغیرہ لگایا، سرما وغیرہ لگایا، عطر وغیرہ لگائے، باتھ روم کا دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، دروازہ بند. سوچیں پڑ گیا، ہم تو مسجد میں جانے کے لیے یہ سب تیار ہوتے جاتے ہیں، باتھ روم میں جانے کے لیے. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا، میرے دھیان میں بات آ گئی. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اپنی نگاہوں سے خود چھپتے ہیں، اپنی نگاہوں سے خود چھپتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دروازہ کھول کر اندر گئے ہیں، مگر قسم خدا کی جب دروازہ بند ہوتا ہے وہیں سے وہ پتہ نہیں کہ کہیں سے کہاں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو وہم اور گمان میں نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل بھی میں دو لوگوں سے سنا، دونوں لوگوں سے بھی اس کی دلیل میں نے سنا تھا. میں نے سمجھ گیا ہاں یہ میرا سوال. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اعزاز بخشا ہے خدمت سے. کس سے؟ خدمت. جب ان کی مرشد کی خدمت میں تھے. الحمدللہ یہ جب با حیات سے منظر الگ تھا، وہ منظر اب نہیں آئے گا، وہ بات ہی الگ ہے. وہ منظر جب کہ آنے والے لوگ بیٹھتے، ساری حقیقی رات یہاں میرے ساتھ مسئلے مسائل باتیں ہوا کرتی ہیں، حدیثیں بیان ہوتے ہیں، مسئلے بیان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے تھے. یہاں سے جب چلے جاتا ہوں تقریباً 8 سے 10 دن تک یہی منظر میرے آنکھوں میں گھومتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہی منظر ہوتا ہے. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دلیل یعنی حدیث سنی، پڑھی ہے. جہاں جس زمین پر، جس جگہ پر اللہ والوں کا قدم ہوتا ہے نا، وہ قدم پر نور آنکھوں میں سما جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ جگہ آنکھوں میں سما جاتی ہے، وہ جگہ پر نور ہو جاتی ہے، تو قدم کیا ہوگا، قدم والا کیا ہوگا. تو الحمدللہ آپ لوگ بہت بڑی خوش قسمت والے لوگ ہیں کہ آپ کے درمیان ایسے اولیاء موجود ہیں. یہ سب کی قسمت ایسی نہیں ہوتی، ایسی نہیں آئے گی. اور یہ موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے. یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی صدمہ، چاہے یہاں کا ہو چاہے وہاں کا ہو، چاہے یہاں کا ہو چاہے وہاں کا ہو، ان کے مابین جب گاؤں والوں کی بات آتی ہے تو یہ اس مصیبت کے بیچ میں آڑ آتے ہیں بصدقہ انہی کی نسبت سے. یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا پار. سبحان اللہ. یہ خوش قسمتی ہے. میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کی دلیل میں آپ کو دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں تو کئی حدیثیں ہیں، میں صرف ایک حدیث سناؤں گا. جب اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، اے فلاں بن فلاں اندر چلا جا، اب وہ جاتے جاتے رکیں گے. اللہ فرمائے گا کیوں رکا؟ تو وہ کہیں گے مجھے غیرت آتی ہے. کیوں؟ میرا فلانا ہے. کون؟ وہ مجھے کبھی پانی وضو کے لیے دیتا تھا، سبحان اللہ.
کبھی جوتے سنبھالا تھا، کبھی شال دیا تھا، کبھی تسبیح دیا تھا، وہ خدمت کرتا تھا. چاہے وہ زندگی بھر کرے یا زندگی میں ایک بار کرے، ہم بھول جاتے ہیں، مگر قسم خدا کی اللہ کا ولی نہیں بھولتا. وہ وہاں سفارش کرے گا، اگر اس کو چھوڑ کر میں چلا گیا کہ میری غیرت کو گوارا نہیں، تو اللہ فرمائے گا پھر دیکھنا کیا ہے، جسے چاہتا ہے اسے لے. اسی لیے میرے رسول فرماتے ہیں حساب و کتاب تو سب کا لیا جائے گا، مولویوں کا لے گا، مفتیوں کا لے گا، مفسروں کا لے گا، محدثوں کا لے گا، مالداروں کا لے گا، سب کا لے گا، مگر اللہ والوں کوئی حساب نہیں لے گا. بلا حساب و کتاب سب سے پہلے جب میزان لگا ہوگا، حساب شروع نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے باری ہوگی ان اللہ والوں کو بلاؤ جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، جن چہروں کو دیکھ کر انبیاء رشک کرتے ہوں. وہ چہرے والے نبی نہیں ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا ان سے کوئی حساب و کتاب لینا نہیں. کیوں؟ ارے ان سے حساب لینا ہی کیا ہے، ان کے پاس کوئی حساب ہے ہی نہیں ہے. سارا حساب تو میرے رسول کی محبت میں ڈول دیا، لٹا دیا، کوئی حساب نہیں. بلا حساب و کتاب یدخل فی الجنہ، 70,000 ایسے اولیاء کو پہلے جنت میں بھیجے گا. کتنے؟ اب یہ مت سمجھو 70,000 جائیں گے تو باقی کیا ہے. جب 70,000 جائیں گے وہ اندر نہیں رکیں گے. کیا؟ جسے چاہتے اسے لے جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حدیث مسلم میں رہبری کر رہی ہے، سرکار فرما رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہر ایک کے ساتھ 70,000. وہ تو ہو گئے لاکھوں کروڑوں میں، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بلا حساب و کتاب. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. بات سمجھ میں؟ اللہ کے ولی کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ماننے والے جانتے ہیں، کیونکہ ماننے سے ہی ایمان سنورتا ہے. اور جو نہیں مانتے تو ان کے قسمت میں تو ہمیشہ جہنم میں لکھی ہوگی. اب وہ خود کہیں گے ہم جہنم میں جانے والے ہیں، تو جاؤ، ہمارا کیا، تمہاری قسمت میں جہنم ہے، ہم نہیں. کیوں؟ ارے ہم تو کیا، ہمارا بال بھی جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ ہم نسبت والے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا مقدر کسی نہ کسی ولی سے جڑا ہے، پیر سے جڑا ہے، مرشد سے جڑا ہے، خانوادے سے جڑا ہے. ہم کیوں جائیں گے؟ بنانے والے خدا نے تو جنت بھی بنایا نا، جنت بھی بنایا، اور جنت کی دعائیں کرنے والے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ملیں گے. ہر نمازی دعا کرے گا، ہر روزے دار دعا کرے گا، ہر حاجی دعا کرے گا، ہر زکاتی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے نماز کے بدلے جنت عطا کر، جنت کی حوریں عطا کر، محلیں عطا کر، جیسے باپ کی جاگیر ہے نا. مگر کبھی سنا کوئی ولی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت دے؟ نہ. کیوں؟ جنت تو غلاموں کی جگہ ہے، سبحان اللہ. آقاؤں کا مقام اور کیا ہے؟ اے اللہ تیری رضا، تیرا دیدار بس کافی ہے. یہ وہ چاہتے ہیں. کوئی ولی جنت کی طلب نہیں کرتا، کوئی ولی جنت خدا سے نہیں مانگتا. ارے میرا حسین کبھی جنت نہیں مانگا، سبحان اللہ. علی کبھی جنت نہیں مانگے. امت کیا مانگے گی؟ مانگنے والے اور ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہمارے تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، رجسٹرڈ ہو گئی ہے، گارنٹی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے کہتے ہیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات ہے، وہ عمل ہے ہمارے پاس، عمل دھوکہ دے دیں گے، دھوکہ دے دیں گے. گارنٹی عمل پہ نہیں ہے، گارنٹی نسبت پہ رکھو. نسبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی. یہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا جہر. اعمال والا ہمارے نبی کی آواز سے ذرا
اونچی آواز بلند کر لے تو 10 12 15 20 50 سال 60 سال 70 سال کے عمل دیکھے نہیں جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے کے سارے پانی میں دھل جائیں گے اور تم جہنمی بن جاؤ گے. صرف آواز کو اونچی، صرف آواز. کیا ہے آواز؟ صرف آواز اونچی. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں صرف آواز کی بات تو نہ جانے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. تو کیا یہ سب جنت میں جائیں گے؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے جنت. ہاں یقیناً جاگیر ہے جنت میرے حسین کی. سبحان اللہ. جاگیر ہے جنت حسن مجتبی. سبحان اللہ. جاگیر ہے جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جاگیر ہے جنت مولا علی کی. سبحان اللہ. اور جنت کا مالک میرا نبی ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ جنت کو بنانے والا خدا ہے. بنایا کون؟ کون؟ مگر مالک کون؟ ہمارا نبی. مالک کون؟ ہمارا نبی. اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے نبی کھولیں گے. جنت کا دروازہ ہے نا، سب سے پہلے حدیث شریف ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں محشر کے بعد سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. تو کیا ہے مانا؟ اب تک جنت تالا ہے. جنت کو اللہ ہے. جنت کو اللہ ہے. تالا ہے. اب کوئی مرنے والا کہے گا میں جنت میں جاؤں گا، ارے جنت کو تو تالا ہے. اور تالے کی چابی میرے رسول فرماتے ہیں اللہ موتینی مفاتیح الجنہ ولا فخر. اللہ مجھے جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں دیا ہے مگر فخر نہیں. میرے رسول کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں. اب چابیاں ہونا تو جانا کہاں پہ؟ کہاں پہ جانا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. تو بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے جنت کی چابیاں دو، ہے مجال کسی کی؟ ارے صدیق اکبر نہ بولے، فاروق اعظم کی مجال نہیں، عثمان غنی کی مجال نہیں، صحابی کی مجال نہیں، تو کیا وہابی کی مجال ہوگی؟ چابیاں مانگے. ہاں میرا حسین مانگتا ہے، سبحان اللہ. میرا حسن مانگتا ہے، غوث پاک مانگتے ہیں. کیوں؟ یہ اولاد مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ ہے، وہ مرتبہ ہے. ارے چابیاں جنت کی تو الگ بات ہے. خدا کی عبادت بھی لمبی، خدا کی عبادت بھی لمبی ایک حسین کے لیے. سارا نظام بدل گیا. 3 بار 5 بار سبحانہ ربی اللہ پڑھنے والے نبی پتہ نہیں سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ کتنے بار پڑھا. راوی بیان کرتے ہیں تب تک میرے نبی پڑھتے رہے جب تک حسین مصطفیٰ کے پیٹ سے نہ اترے. سبحان اللہ. اب ایسا حسین خدا کی عبادت کو لمبی کر سکتا ہے تو وہ حسین جنت کی چابیاں نانا سے نہیں لے سکتا. حدیث میرے رسول فرماتے ہیں کہ اے علی سب سے پہلا قدم جنت میں میرا، میرے پیچھے تیرا، تیرے پیچھے تیری اولاد کا، پھر اس کے پیچھے ساری امت آئے گی. سبحان اللہ. اب جنت میں سب سے پہلا قدم کس کا؟ نبی کا، دوسرا علی کا، تیسرا اولاد کا، ہے نا. اب یہ میں نماز پڑھ کر جنت میں چلا جاؤں گا، کیا باپ کی جاگیر ہے؟ میں دادا نے ریشت کر کے دی ہے. ارے جنت تو خاندان مصطفیٰ کی جاگیر ہے، اہل بیت کی جاگیر ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ مت کہنا کہ گوشمیرا صاحب وہاں سے آئے تھے، گوشمیرا قادری جمہور جی آئے، ایسا بول کے گئے. کہیں کل جوناگڑھ میں یہ وہ باتیں گفتگو نہ ہو جائے تو کہہ دینا یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ میں نے کہہ رہا ہوں. جاگیر کس کی ہے؟ وہ گھرانے مصطفیٰ. اب آج کل کے مولوی، آج کل کے مفتی، آج کل کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں. اس وقت کی بات یاد رکھو مولانا، یہ آخری بات میں آپ لوگوں کو کہہ کر جائے لے لوں گا. دیر ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، سردی لگ رہی ہے. یہ آخری بات سن لو، ایمان افروز بات ہے.
सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े मुहद्दिस आजम इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, हजरत इमामुल हदीस, हदीस बुखारी पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, तिरमिजी पढ़ते हैं, इब्ने माजा, ये हदीस वो हदीस, ये नहीं है वो नहीं है, ये ऐसा वो वैसा, उनसे भी पहले है ये इमामुल हदीस है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। जलील कदर मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, जलील कदर इमाम भी हैं और जलील कदर पीर भी हैं। सुभान अल्लाह। हजारों के लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले, लाखों की तादाद में उस वक्त बगदाद में, बसरा में, कूफा में, हर मुल्क में उनके चाहने वाले, उनके शागिर्दों में बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा, इरादा किया हज को जाने का। सुभान अल्लाह। उन्होंने इरादा किया इस साल इंशाअल्लाह मैं हज को जाऊंगा। ये बात फैल गई, अरे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये साल हज पे जा रहे हैं, तो लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए जाने के लिए तैयार। हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पीछे जाएंगे, सफर में भी जाएंगे, साथ में रहेंगे, गुर्बत में रहेंगे, उनके पीछे तवाफ करेंगे, उनके पीछे सही करेंगे, अरफात में जाएंगे, मुजदलिफा में जाएंगे, मीना में जाएंगे, उनके ताबे में हज करेंगे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये अकीदा था लोगों का। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े इमाम, जय्यद उलमा, मुहद्दिस व मुफस्सिर, लाखों की तरह लोग जमा हो गए उनके पीछे हज को जाने के लिए। तारीख तय हुई, दिन तय हुआ, अब शाम में वक्त असर निकलना है। सारे लोग शहर में, पूरा शहर भर गया, लोग जाने के लिए भर गए, सारे शहर में लोग जमा हो गए और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने घर में और घर के आगे भी लोग जमा हैं। इतने में एक औरत आई, सुभान अल्लाह। इतने में एक औरत आई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के घर के दरवाजे को दस्तक दिया तो फौरन आपने घर का दरवाजा खोला तो औरत ने कहा, मैं बहुत गरीब लाचार हूँ, मुफलिस हूँ, मेरी बेटियां हैं, मेरे पास कोई मालो असबाब न खाने पीने के लिए है और मैं किसी और से भी मांग नहीं सकती, ये इसलिए कि मैं नबी की आल हूँ, मैं सैयदा हूँ। आप तो मुहद्दिस हैं, हमारे नबी की यानी हमारे नाना की हदीसों को जानते हैं, तो आपको मर्तबा अहले बैत मालूम है, अहले बैत का क्या मर्तबा मालूम है, इसलिए मैं आपके दर पे आई हूँ। ये सुनना था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहने लगे, माई ठहरो। फौरन अंदर गए, जितना माल उनके पास था, जितना हज को जाने के लिए था, सफर के लिए था, जितना भी था, सब कुछ सिमेटा, पोटली बांधा और लाके उनको दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त के मुहद्दिस, क्या क्यों? इसलिए कि वो औरत आले नबी है, नबी की औलाद सिर्फ इतना कहा है, मैं आले नबी हूं, मैं सैयदा हूं, सैयद जादी हूं। ये सुनना था। उन्होंने सारा माल सिमट कर लाकर दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया, सो गए। क्यों? अब कोई माल वाजवाब नहीं है उनके सफर के लिए जाने, बंद कर सो गया, सो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 5 दिन, महीना हो गया, हज भी हो गया, सारे लोग हज से वापस शहर आ गए। और जब शहर में फिर जमा हो गए, जमा होने के बाद लोगों ने तशवीश किया, अरे भाई हम अपने अपने घरों से को जाने से पहले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की दस्तबोसी कर ले, शुक्रिया अदा कर ले, पहले उनके घर पे जाएं। तो लोग जमा होकर उनके घर पे आए, दस्तक दिया तो दरवाजा खोला। हज से वापस आने वाले सारे हाजियों को देखते रहे नजर से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब लोग आने लगे, बारी बारी दस्त चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, मुबारकबाद देने लगे, कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अल्लाह ने हमारी किस्मत जगा दिया है। ऐसा हज, ऐसे अरकान, ऐसी अदाई, ऐसी इबादत हमने कभी नहीं पाई है जो आपके पीछे हमने हज अदा किया है। आपके पीछे हमने हज अदा किया है। ये बात सुनते ही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशान हो गए। अरे मैंने कहाँ हज किया, मैंने कब हज पे गया,
میں تو دروازے کو بند کر کے اندر رہ گیا، لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ میں حج پہ؟ لوگ فرما رہے ہیں اے ابن مبارک آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ سفر میں گئے تھے، فلانی جگہ اترے تھے، فلانی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، فلانی جگہ پکایا تھا، کھائے تھے، نہائے تھے، پھر گئے تھے، اور پھر اللہ کے گھر پہ گئے، طواف آپ کے پیچھے کیا، سعی آپ کے پیچھے کیا، مزدلفہ آپ کے ساتھ، عرفات آپ کے ساتھ، مینا آپ کے ساتھ، جمرات آپ کے ساتھ، ہر مقام آپ کے ساتھ، نبی کی بارگاہ گنبد خضرا آپ کے ساتھ، اور واپس بھی آئے آپ کے ساتھ۔ جب گاؤں قریب آیا تو ہم سے پہلے آپ گھر پہ چلے گئے اور ہم تجویز کیا آپ سے ملنے جانے کے لیے، تو ملنے کے لیے آ گئے۔ اب یہ حیرانی کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ لوگ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کے لوگ گواہی دینے لگے کہ ہم نے آپ کے پیچھے حج کیا، سفر پہ گئے، سفر سے آئے۔ لوگ ملاقات کرے چلے گئے، آپ کے آنسو جاری تھے، دروازہ بند کر لیا، اور بند کرتے روتے روتے اللہ یہ کیا بات ہے، کیا منظر ہے، روتے روتے سو گئے تو قسمت جگ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ قسمت کا چاند چمک گیا۔ عبداللہ ابن مبارک میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خوابگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن مبارک، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ کیا تو نے جو کام کیا نا، تو نے جو کام کیا، جو حج کو جانے کا سارا سرمایہ تیرا تھا، وہ میری اولاد کو میری محبت میں دے دیا، سبحان اللہ میری اولاد کو دے دیا، تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ہو بہو تیری صورت و شکل میں یہ عبداللہ ابن مبارک کو بنا کر تجھے خود بنا کر ان لوگوں کے ساتھ حج پہ بھیجا، اور تیری طرف سے وہ حج کیا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک جو تیری صورت پر لوگوں کا حج کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ تیرا تو حج گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ سبحان اللہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الشُّهَدَاءُ، لوگ 40 آدمی جس کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں وہ نیک ہے، جس کی بدکاری کی گواہی دیتے ہیں وہ بدکار ہے۔ 40 مسلمان بن کر گواہی، یہاں تو ہزاروں مسلمان کہہ رہے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک تمہارے ساتھ ہم نے حج کیا۔ یہ اہل بیت، یہ جاگیر جنت انہی کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ آج کوئی مولوی کرتا ہے ایسا؟ ارے سید زادوں کو تو کاٹتے ہیں، نہ مولوی کرے گا۔ رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھنے والے، رسول اللہ کی حدیثوں کو سمجھانے والے کیا کوئی اہل بیت کا خیال کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے، ہر چیز میں سب سے پہلے اگر تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، ہر شے پر، چاہے تمہارا گھر ہو، تمہاری ملازمت ہو، تمہارا مال ہو، ہر چیز پر سب سے پہلے اہل بیت کا حق ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ ترکی میں یہی قانون تھا، خلافت عثمانیہ میں یہی قانون تھا۔ بادشاہ وقت اگر کوئی سید زادہ آتا تو بادشاہ اٹھتا، پہلے اس کے تخت پر سید زادے کو بٹھاتا اور کہتا یہ تمہارا حق ہے، اگر سلطنت چاہتے جیسا چاہے تم کرو، ہم تمہارے خادم ہیں۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ کیوں؟ اسلام ان کے گھر کی جاگیر ہے، ایمان ان کے گھر کی جاگیر ہے، قرآن ان کے گھر کی جاگیر ہے، حدیث ان کے گھر کی جاگیر ہے۔ ارے اللہ اور اس کا رسول بھی انہی کا ہے۔ ہم مسلمان، ہم ایمان والے، ہم عبادت والے بن کر مت کرنا، اسی لیے کہتے ہیں خادم بنو، مخدوم نہ بنو۔ مخدوم بنو گے اکھاڑ لیے جاؤ گے، خادم بنو گے عطا کر دیے جاؤ گے، مقام بنا دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ والوں کی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بارگاہ جو حاجی بیوا شاہ باپو، جیوا شاہ باپو ہے نا، جو تین جلیل قدر بزرگ ہیں یہاں پر آرام فرماتے ہیں، تو ان کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مگر ماحول بناؤ۔ ایسا نہیں جمعہ آؤ جمعرات آؤ، نہ، جب یاد ہر وقت آتے رہو، سلام دعا ہوتی رہے۔
ملاقاتیں ہوتی رہیں, برکتیں حاصل ہوتی رہیں, آتے رہو, مگر ادب کا خیال رکھو, کیونکہ ولیوں کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ادب ہے. گالی غلوچ, چیخنا چلانا یہ بے ادبی کی نشانیاں ہیں. قرآن منع کرتا ہے اس چیزوں سے. ادب کا لحاظ رکھو, محبت پیدا کرو ایک دوسرے سے, اور آپ بھی, آپ کے گھر والے, عورتیں بھی عبادت کی عادت ڈالو. سب کچھ چلتا ہے گھر میں, کھانا پینا, بچے پالنا, نوکری چاکری, سب کچھ ہے, مگر ایک بات عبادت کی آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں رہتے, جیسے کہ خدا ہمارا قرضدار ہے, ہم خرچ دینا کیا اسے, نہیں. آپ سے آپ کی نمازوں کو خرچ مانگ رہا ہے خدا, اس کو ضرورت ہے نہیں. کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہو, چاہتے ہو, تو دیکھو کہ اللہ والا عبادت کرتا تھا یا نہیں. میں آپ لوگوں سے جاننے والوں کو پوچھوں گا, کیا میوا صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مصلی وہی تو بچھا تھا, ہر لوگ نماز پڑھتے تھے باقی. اور کئی بار مسجد میں میں ان کے ساتھ, وہ میرے ساتھ, جمعہ میں میری خطابت ہوتی تھی, نماز ہوتی تھی, ایک وقت کے بھی چھوڑتے نہیں تھے. اب ایسے میوا صاحب سے محبت کرنے والے عاشق, وہ جو کام کرتے ہیں ہم چھوڑ دیں, ہماری منمانی کریں, یہ محبت ہے. محبت اس کو کہتے ہیں, وہ جو کرتے تھے وہ ہم بھی کریں. یہ ولیوں کی شان ہے, پہچان ہے, اور یہ غلامی کا ثبوت ہے, یہ عبادت ہے, یہ ہمارے لیے ہے نہ کہ خدا کے لیے. اس سے ہم کو دو فائدے ہوتے ہیں, ایک جسمانیت کا فائدہ, دوسرا روحانیت کا فائدہ. ہماری روحانیت قوی بنتی ہے, ہمارا دل پاک ہوتا ہے, باطن پاک ہوتا ہے, ہمارا وجود سنورتا ہے. جب مرو گے تو چہرہ چودھری کے چاند کے مانند چمکتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گیا؟ پردے کی عادت ڈالو. گالی غلوں سے ایمان چلا جاتا ہے. کینہ, بغض, حسد, عداوت دلوں سے نکالو. یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے, یہ کسی اوروں کی شان ہے جو بے ایمان ہے. مسلمان کی شان صاف دلی ہے, پاک دلی ہے, محبت کا پیغام ہے. سارا قرآن پیغام محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت محبت کا ہے, محبت کی ہے. غوث پاک کی دعوت ہے. ہر ولی محبت کی دعوت دیتا ہے. اور ہم برائے نام, برائی, بدکاری اور بد افعالی, بےہودہ حرکتیں, یہ مسلمانوں کا زیور نہیں ہے. مسلمانوں کا زیور شرم و حیا ہے. مسلمانوں کا زیور سچائی ہے. مسلمانوں کا جو زیور حسن ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. میرے رسول فرماتے ہیں اللہ سے اخلاق پیدا کرو, اللہ سے اخلاق. کیوں؟ وہ دشمن کو بھی کھلاتا ہے, دوست کو بھی دیتا ہے, کبھی رلاتا ہے, کبھی ہنساتا ہے. بھوکا رکھے گا ضرور, اٹھائے گا ضرور, مگر اس کے منکر کو بھی کھلاتا ہے, چاہنے والے کو بھی. بارش سے سبق سیکھو, بارش ایک رحمت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ دشمن کا گھر ہے, دوست کا گھر ہے, سب پہ برابر برستی ہے. پرندوں سے سبق سیکھو, ان سے وفا سیکھو. کتوں سے قناعت کا سبق سیکھو, کتوں سے وفاداری سیکھو. ایک لقمہ بھی اگر ایک بار کتے کو ڈال دیں گے تمہاری چوکٹ نہیں چھوڑے گا, یہ وفاداری کا ثبوت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ گھوڑے وفادار ہیں, وہ اپنے مالک کو آتے ہوئے دشمن کی پہچان دلائے. اونٹ وفادار ہے. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. ہم تو انسان ہیں بھائی, اشرف المخلوقات ہیں, امت مصطفیٰ ہیں, مسلمان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے عیسائی کا دامن خدا بھر دیتا ہے. ذرا تم اس کی بارگاہ میں دامن جھکا کر دیکھو, سر جھکا کر دیکھو, تمہارا دامن بھی مالا مال ہو جائے. اور ہم خود اپنے دامن پہ خود کلک لگاتے ہیں, اپنا دامن خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نہیں دیتا. دامن جب چاک ہو گیا, پھٹ گیا, جو دینے والا دے تو کہاں رہے گا, وہ تو گرتا رہے گا. کسی کے خیسے کو, کسی کے جیب کو سوراخ پڑ گیا تو کیا اسے پیسے رہتے؟ پیسے بھی جاتے ہیں, موبائل بھی جاتا. آج تو موبائل کے کئی دیوانے ہیں نا, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے.
کھانا پانی بیوی بچے نہیں تو رہ سکتا ہے مگر موبائل نہیں تو نہیں رہ سکتا. عورتوں کو بھی یہی عادت پڑ گئی, خدا بچائے. یہ تو یہودیوں کا چکر ہے, لگا دیا نا مصیبت. مگر سمجھدار وہی ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھائے, بھلائی پر اٹھائے, وفاداری پر اٹھائے. چاڑیاں چگلیاں, اس کی باتیں اسے, اس کی باتیں اسے. اور ہم کو وہ عزیز ہے, کسی کی چاڑی ہمارے پاس کرتا ہے نا, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مگر عزیز ہماری چاڑی وہ دوسرے کے پاس کرے. سب سے بڑا غدار وہ ہے, چاڑی کرنے والا غدار ہے. جھوٹ کفر ہے. انسان کا دل محبت کا پیغام ہے, منزل ہے محبت. اللہ محبت کی دعوت دیتا ہے, یہ ایک بناتا ہے. رسول محبت کی دعوت دیتے ہیں, یہ ایک بناتے ہیں. ہم کو ایک صف میں مسجد میں کھڑا کرتے ہیں, ایک صف میں ایک امام ہوتا ہے. کیوں؟ ایک صف میں جب کندھے سے کندھا لگا کر کھڑتے ہیں تو سارے مسلمان, چاہے امیر ہو یا غریب, چھوٹا ہو یا بڑا, فقیر ہو یا حقیر, سب اس کی نگاہ کرم میں برابر ہیں. ایک کے پیچھے ہی چلو. وہ امام ہے, وہ مسجد کا ہے, وہ امام ہے. کوئی پیر ہے یا مرشد ہے, وہ امام ہے, غوث پاک ہے, امام ہے, حسین ہے, امام ہے, علی ہیں, اور سارے اماموں کی امام ہمارا نبی. ہم ان کے امتی اور امت مصطفیٰ. وفاداریوں کا نام, غداروں کا نہیں. غداروں کو تو منافق کہتے ہیں. کیا ہم منافق ہیں؟ وفاداری ہے نا. تو الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر اور ان کی محبت دلوں میں رکھو, اور ان کی اطاعت پر چلو گے, اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں صرف آنا جانا, پھول چادر چڑھانا ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر پھول چڑھا دیں گے, چادر چڑھا دیں گے, ہو گیا ہمارا کام. نہ, کوئی ولی پھول چادر کا بھوکا نہیں ہوتا. ارے اس کو تو دروازے جنت کے کھلے ہوتے ہیں قبر میں. جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھلے ہوتے ہیں. تو ہمارے پھول چادر عطر کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارا عقیدہ. اور یہ بھی بس سمجھو, جو منتیں کرتے, منت کرنے والے, میوا صاحب باپو میرا چھوکڑا بگڑ گیا, اگر سیدھے راستے پر آ گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا. کیا چادر کے بھوکے لالچ دے رہے, پھول کے بھوکے لالچ دے رہے. یا غوث پاک میں آپ کے نام پہ 11ویں کروں گا, اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا, یہ لالچ ہے. کسی اللہ والے کو لالچ دینے کی کوشش مت کرو. یہ مت کہے میرا کام ہو گیا, میری نوکری لگ گئی, میری شادی ہو گئی, میرے بچے اچھے ہو گئے, میری اولاد ہو گئی, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا. یہ مت کہنا. کسی اللہ والے کی بارگاہ سے اگر مانگو تو خدا کو مانگو. سبحان اللہ. کس کو مانگو؟ کس کو مانگو؟ پھول والے سے کیا مانگتے ہیں آپ؟ پھول والے سے کیا مانگتے ہیں؟ پھول. عطر والے سے عطر مانگتے نا. جس چیز کا عادی ہو اس سے وہی چیز مانگی جاتی ہے. یہ تو اللہ والے ہیں, تو اللہ والوں سے کس کو مانگنا؟ اللہ. جب اللہ کو مانگو گے تو تمہارا بیڑا, تمہارا کام خود بخود ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کا محبوب خود حدیث قدسی کہتی ہے, جب محبت اور کثرت نوافل میں زیادتی کے ساتھ وہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب اس کا ہو جاتا ہے. ہاتھ اس کا, کس کا؟ ولی کا. کام وہ کرتا ہے. تو حدیث کے الفاظ میں جا, حدیث فرماتی ہے, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں. کون؟ اللہ. چلتا تو ہے پیر میں بن جاتا ہوں, کرتا تو ہے ہاتھ میں بن جاتا ہوں, دیکھتا تو ہے نظر میری ہوتی ہے بصارت, سنتا تو ہے کان میں بن جاتا ہوں. تو وجود ولی میں خدائی ہے, وجود ولی میں ساری خدائی ہے. تو اسی لیے جب اللہ والے سے اللہ مانگو گے, وہ زبان سے اشارہ بھی کر دے, نظر کرم بھی کر دے, جب اس کی عنایت ہو جائے گی تو سارے بیڑے پار. ہے کوئی وفادار جو بھی اولیاء کی بارگاہ پہ جاتے ہیں فنا ہونے والی چیز ہی مانگتے ہیں, مٹنے والی چیزیں ہی مانگتے ہیں. کوئی بقا مانگتا ہے, کوئی عاقبت.
کہ اللہ میری عاقبت کیا ہوگی، میرا خاتمہ کیسے ہوگا، میرا ایمان، میری قبر کی حالت، میرے پرصراط، میرا محشر، میری حالت، اس کے بارے میں کوئی فکر کرتا ہے؟ کوئی مانگتا ہے یہ چیزیں؟ فنا ہونے والی، مٹنے والی چیزیں مانگو، مٹنے والا انسان، مٹنے والی چیزیں، یہ دستور نہیں ہے۔ بقا مانگو، عاقبت مانگو، خدا کو مانگو، جب جا کر ساری کی ساری تمہاری منتیں پوری ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ میری منت ہو گئی تو میں چادر چڑھاؤں، پھول چڑھاؤں، عطا چڑھاؤں، کھانا کھلاؤں، یہ لالچ ہے۔ کوئی ولی اس کا محتاج نہیں ہے۔ ان کو کیا ہے بھائی، وہ تو جنت کے بستر بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دریچوں سے آتی ہیں، فرشتے علماء خدمت گزار ہے، وہ آرام سے ہیں اپنی جگہ پر، اور تم جا کر ان کو لالچ، کون سی لالچ دے گے؟ جنت کے بستر سے بڑی ہوگی، جنت کی ہواؤں سے، خوشبوؤں سے بڑی ہوگی۔ دینا چاہتے ہو تو جنت کی ہواؤں کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دو، عطا دینا چاہتے ہو، جنت کی پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبو پھول چڑھاؤ، جنت کے بستر سے زیادہ قیمتی بستر چادر چڑھاؤ، چڑھا سکتے؟ تو پھر لالچ کیوں دیتے ہو؟ کرو، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اس عقیدے کی بنیاد پر لالچ کی باتیں مت کرو۔ میرا کام ہوگا تو تمہارا کام ہوگا، کیا ہے؟ اور گھر گھر فتنہ ہے ہمارا، بدنامی ہے مسلمانوں کی، بچوں سے، عورتوں سے، شوہروں سے، بیویوں سے، شوہر، اولاد سے، یہ سب ہمارے بد کرداروں کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، بے عمل کی وجہ سے، جب ہم نے رسول اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اور ہم نے سچائی کا راستہ چھوڑ دیا، وفاداری چھوڑ دی، اور حیا چھوڑ دیا، حلال چھوڑ دیا، حرام کی طرف متوجہ ہو گئے، حرام کی کھانے لگے، تو ہماری اولاد بھی گل گئی، گھر گھر بدنام، فتنہ، تہمت، افطرا، بدنامی، یہ سارا یہ ہماری کردار ہے، اور الزام ہم مصیبت میں پڑ گئے، تنگدستی میں پڑ گئے۔ الزام کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ ہم کو بھول گیا، اللہ ہم کو دیتا نہیں۔ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس جواب، ایک بار اس کے ہو جا کے دیکھو، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔